خراب مقاصد کے لیے اچھی جگہ ہے۔ اوشان بڑبڑایا۔ مجھ سے کچھ فرمایا؟ ڈاکٹر سٹون چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، یہ جوان عورتوں کی موجودگی میں بڑبڑانے کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، فرصت ملی تو انہیں یہاں اس مقصد کے لیے ضرور لاؤں گا کہ تم ان کے لیے کوئی ورزش تجویز کرو۔ ڈاکٹر سٹون کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے ٹائیگر کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن سے پگھلا دینے والا تاثر بھرا ہوا تھا، لیکن جب اس کی نگاہیں چار ہوئیں تو ڈاکٹر سٹون یوں محسوس کرنے لگی جیسے وہ خود میں پگھل رہی ہو۔ گھبرا کر اس نے جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کچھ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے شہزاد کی آنکھوں میں پتلیوں کی بجائے دو خلا ہوں اور وہ ان دو گول گول خلاؤں میں گم ہوتی جا رہی ہو۔ وہ اوشان کی طرف دیکھنے لگی۔ اوشان ان دونوں کی طرف سے بے نیاز میز کی طرف متوجہ تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ خود کو اس کمرے میں تنہا محسوس کر رہا ہو۔ ڈاکٹر سٹون نے ایسا محسوس کیا کہ وہ پنسل ہولڈر میں رکھی ہوئی پنسل میں گہری دلچسپی لے رہا ہو۔ اس جگہ انسانی صحت کے انتہائی اہم پہلوؤں پر کام ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کو خاموش دیکھ کر بولنے لگا، دل، بلڈ پریشر اور جسم میں کیمیائی کمی بیشی کے علاوہ اور یہ سب کچھ تم ہی کرتی ہو۔ ٹائیگر نے اس کی بات قطع کر دی۔ ڈاکٹر سٹون کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ٹائیگر کے لہجے میں اس نے اپنے لیے خفیف سی تعریف محسوس کر لی تھی۔ ہاں، اس کے علاوہ ہم ابتدائی تجربات جانوروں پر کرتے ہیں، وہ بڑے فخریہ لہجے میں بتانے لگی۔ اس تحقیقی کام کے سلسلے میں مسٹر ایمر بے حد فیاض ثابت ہوئے ہیں۔ اچانک اس کی نگاہ بوڑھے اوشان کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے دو پنسلیں ہولڈر سے اٹھا لیں اور وہ سکے کی جانب سے ان کی نوکیں آپس میں ملا رہا تھا۔ اگرچہ یہ ایک عام سی حرکت تھی جو وقت گزاری کے لیے بہت سے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ڈاکٹر سٹون کا جسم ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ اگلنے لگا۔ وہ کچھ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے اوشان دو خنجروں کی نوکیں آپس میں لڑا رہا ہو۔ مان اوشان کی انگلیاں متحرک ہوئیں۔ ڈاکٹر سٹون کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوشان نے دونوں کناروں سے پنسلیں تھام لی تھیں اور نوکوں کے سہارے افقی حالت میں یوں تھام لیا تھا جو ڈاکٹر سٹون کی دانست میں ایک ناممکن کام تھا۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے اوشان کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ لٹل فادر، اس نے خوش دلی سے کہا، آج کل کی لڑکیاں اتنی معمولی سی شوبدہ بازی سے نہیں ریجھتی۔ اوشان نے نگاہ اٹھا کر ڈاکٹر سٹون کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں یہ شوبدہ پسند نہیں آیا؟ اس کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ ڈاکٹر سٹون گڑبڑا کر ہنسنے لگی۔ اوہ، تو تم اسے مذاق سمجھ رہی ہو؟ اوشان برہم ہو گیا۔ اس پنسل کے سکے کی تباہ کاریوں کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں؟ پنسل کا سکہ بے ضرر ہے جناب۔ اوشان نے کہا اور دونوں پنسلیں چٹکیوں میں تھام لیں۔ اب وہ اس کی انگلیوں میں یوں دبی ہوئی تھی جیسے اس نے دو عدد ڈاٹ پکڑ رکھے ہوں۔ پھر اس نے ایک پنسل دیوار کی طرف پھینک دی۔ پنسل اس کے ہاتھ سے نکلی اور دیوار کی طرف تیر کی طرح گئی۔ ڈاکٹر سٹون نے پنسل کے تعاقب میں دیکھا اور پھر زندگی میں پہلی بار وہ شدید حیرت سے اچھل پڑی۔ پنسل دیوار سے ٹکرائی تھی اور اس کے خیال کے مطابق ٹوٹ کر فرش پر نہیں گری تھی بلکہ کسی خنجر کی طرح ٹھوس دیوار میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی، لیکن دیوار ٹھوس اور سکہ، وہ ہکلانے لگی۔ اس کا تعلق دیوار کے ٹھوس ہونے یا پنسل کے سکے کی نرمی سے نہیں ہے۔ اوشان بزرگانہ شفقت سے مسکرا کر بولا، اس کا دارومدار مہارت پر ہے۔ بس لٹل فادر، بس۔ ٹائیگر ہنس پڑا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک بار آپ نے ایک موم بتی دیوار پر دے ماری تھی، وہ دیوار آج تک غائب ہے۔ کیا واقعی؟ ڈاکٹر سٹون تھوک نگل کر بول اٹھی۔ پھر شاید اسے خود ہی اپنے اہمکانہ سوال کا احساس ہو گیا۔ اس نے کھنکار کر بڑے ہی سریلے انداز میں گلا صاف کیا اور بولی، میں ابھی تک آپ دونوں کی آمد کے مقصد سے بے خبر ہوں۔ ٹائیگر یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ اوشان دوبارہ پنسلوں سے کھیلنے میں مصروف نظر آنے لگا۔ لوپانو خاندان کے دو بیٹوں کی پراسرار اموات کے بعد ہم تیسرے بیٹے کے سلسلے میں فکر مند ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ مسٹر ڈیگلی کے بارے میں؟ ڈاکٹر سٹون نے پوچھا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اس کا نام غالباً ڈیگلی ہی ہے۔ تمہارے خیال میں اسے کوئی ایسا طبی مسئلہ تو لاحق نہیں جو ہمارے علم میں ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ بلا ناغہ ورزش اس کی عادت ثانیہ ہے۔ اگر ڈیگلی کبھی بیمار پڑ گیا تو سب سے زیادہ مجھے حیرت ہوگی۔ میں ایک سیاہ فام عورت کی تلاش میں بھی ہوں۔ ٹائیگر نے اچانک ہی سوال کیا اور ڈاکٹر سٹون کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کیا تم اس سے مل چکی ہو؟ سیاہ فام عورت یہاں؟ نہیں، کیا اس خاتون نے یہاں آنا تھا؟ ڈاکٹر سٹون نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا جس نے بڑی ہی عجیب نگاہ سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ناقابل فہم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہماری ساتھی ہے۔
ٹائیگر نے کہا۔ اس نے تذکرہ کیا تھا کہ شاید یہاں پر ہم سے ملاقات کرے۔ مجھے افسوس ہے وہ ابھی تک تو نہیں آئی۔ اگر آپ کے بعد آئے تو میں انہیں کیا پیغام دوں؟ کچھ نہیں، ٹائیگر نے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے اوشان۔ اوشان نے دونوں پنسلیں اٹھا لی۔ کیا میں انہیں لے سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ یقیناً جناب، آپ نے جو کمال دکھایا ہے اس پر میں اب تک حیرت زدہ ہوں۔ ڈاکٹر اسٹون کے لہجے میں تعریف کا جو تاثر تھا اس میں حقیقت تھی۔ دونوں پنسلیں اوشان کے لبادے میں غائب ہو گئیں۔ چلتے چلتے آپ کو اپنی لیبارٹری کے باقی کمرے بھی دکھاتی ہوں، ڈاکٹر اسٹون نے دعوت دینے کے انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ فخریہ تھا، جیسے وہ یہ سب کچھ دکھا کر خود نمائی کے جذبے کی تسکین کر رہی ہو۔ وہ آگے آگے چلتی ہوئی راہداری میں پہنچ گئی۔ یہاں 3 دروازے تھے۔ اس نے ایک دروازہ کھول دیا۔ دروازے سے پورا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں اس کمرے میں رہتی ہوں۔ اس نے زینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرف معائنے کا کمرہ ہے۔ وہ ایک اور دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں مختلف قسم کی ورزشیں کرائی جاتی ہیں اور یہ ہمارا استقبالیہ ہے۔ ٹائیگر نے ان میں سے ہر کمرے میں جھانک کر دیکھ لیا۔ غزالہ کا ان کمروں میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر اسٹون کے تعاقب میں چلتے ہوئے ایک اور کمرے تک جا پہنچے۔ یہاں ہر طرف پنجرے ہی پنجرے تھے۔ ان میں چوہے، بندر، بلیاں اور دیگر چھوٹے موٹے جانور بند تھے۔ یہاں اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ تمام وہ جانور ہیں جن پر تجربات کیے جاتے ہیں۔ تم انہیں کس مقصد کے تحت استعمال کرتی ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے ان پر کس قسم کے تجربات کیے جاتے ہیں؟ ہم ایک دوا پر تحقیق کر رہے ہیں، وہ بڑے فخریہ سے لہجے میں بتانے لگی۔ یہ دوا اعصابی کھچاؤ رفع کرنے کے کام آئے گی، لیکن ابھی ہمارا تجربہ ابتدائی مراحل میں ہے۔ امید ہے چند دنوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا یہ بندر پنسل سے خوف زدہ ہو سکتا ہے؟ اوشان ایک پنجرے کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ دونوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اگر آپ کا کوئی کمال شامل نہ ہو تو یقیناً اسے پنسل سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسٹون مسکرا کر بولی۔ آپ نے یہ سوال کیوں کیا جناب؟ اس لیے کہ یہ بندر پنسل سے بے حد خوف زدہ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اوشان نے پنسل آہستہ آہستہ پنجرے میں داخل کر دی۔ بندر آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ عقبی سلاخوں سے ٹک کر بری طرح چیخنے لگا۔ اس کی چیخو پکار سے دوسرے جانور بھی شور مچانے لگے۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی چڑیا گھر میں آ پھنسا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اوشان سے کچھ کہتا، اوشان ہنس کر پلٹ پڑا۔ ڈاکٹر اسٹون کی آنکھوں میں حیرتوں کے سمندر موجزن تھے، حالانکہ اسے یہ پنسل بے حد پسند ہے۔ یہ کہہ کر اوشان نے دوبارہ وہی پنسل پنجرے میں داخل کی تو نہ صرف بندر نے چیخنا چلانا بند کر دیا، بلکہ اچانک ہی وہ تیزی سے لپکا اور اس نے اوشان کے ہاتھ سے پنسل یوں جپٹ لی جیسے وہ واقعی اس کی پسندیدہ شے رہی ہو۔ ڈاکٹر اسٹون کا چہرہ زرد ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں اب اتنی کشادہ ہو گئی تھیں کہ اگر حیرت کا اظہار ذرا سا بڑھ جاتا تو وہ ابل کر حلقوں سے باہر آ گرتی۔ میرا خیال ہے ہمیں اب رخصت ہو جانا چاہیے لٹل فادر، ٹائیگر نے کہا۔ ڈاکٹر اسٹون کہیں کسی پتھر کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے لڑکنا ہی شروع نہ کرتے۔ اس نے خود کو کمال پھرتی سے سنبھالا۔ وہ ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے بھی کچھ کمالات آتے ہیں، اگر کبھی موقع ملا تو آپ دونوں کو ضرور محظوظ ہونے کا موقع دوں گی۔ فی الحال ہمیں بیرونی دروازے تک چھوڑاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ وہ ڈاکٹر اسٹون کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اچانک ٹائیگر کو غصہ آ گیا کیونکہ اس کے عقب میں اوشان پاؤں پٹک پٹک کر چلنے لگا تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اوشان کی ہر احمقانہ حرکت کسی نہ کسی گہرے فلسفے پر مبنی ہوتی ہے۔ بیرونی دروازے کی خارجی دفتر میں قدم رکھتے ہی وہ بڑے ہی خوشگوار انداز میں مسکرانے لگی۔ تو یہ تھی ہماری لیبارٹری، اس زحمت کے لیے شکریہ ڈاکٹر، ٹائیگر نے کہا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر بڑی ہی معنی خیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ڈاکٹر اسٹون بھی اوشان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی دوران اس کی نظریں ایک بار پھر ٹائیگر کی نظروں سے ملی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم کسی گھنٹی کی طرح بج اٹھا ہو۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اس نے بڑی بے تکلفی سے ٹائیگر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا جسم کپ کپاہٹوں کا شکار ہو گیا۔ اتنی زبردست مقناطیسی کشش تو شاید ٹائیگر جتنے قد و قامت کی مقناطیس میں بھی نہیں ہوگی، اس نے سوچا، اور اپنے جسم و جان پر چھائے ہوئے زلزلے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ٹائیگر کے ساتھ چلتی ہوئی استقبالیہ تک آ گئی۔ اوشان اب بھی عقب میں پاؤں پٹکتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ استقبالیہ کے سامنے سے گزرے تو وہاں موجود کلرک خاتون انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔
اس کے چہرے پر ان گنت برے برے تل تھے۔ ٹائیگر نے آتے وقت ان تلوں کی تعریف میں اپنا مخصوص جملہ کہا تھا اور یہ الوداعی مسکراہٹ غالباً اسی سلسلے میں اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اوشان اور ٹائیگر دروازے سے نکلے تو ڈاکٹر سٹون زیر لب بولی، مجھے امید ہے کہ آپ دونوں سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی، ہونی تو چاہیے، اوشان بڑبڑایا۔ دروازہ بند کر کے ڈاکٹر سٹون نے اپنی پشت دروازے سے لگا لی۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ ٹائیگر کا ہاتھ تھامنے کے بعد سے اس کی ہستی عجیب سی کیف و سرور کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دل میں ان گنت خاموش اور بے نام سے گیت جنم لے رہے ہوں۔ لیڈی کلرک دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر سٹون دروازے کے پیپ ہول پر جھک گئی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سیڑھیاں اتر کر سڑک پر پہنچ گئے ہیں۔ اس نے دروازے کے تالے میں لگی ہوئی چابی گھما کر اسے مقفل کر دیا۔ دروازہ لاک کر کے وہ استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور لیڈی کلرک سے بولی، آج جس سے بھی میری ملاقات طے ہے اسے فون کر کے اطلاع دے دو کہ میں بے حد مصروف رہوں گی، اس لیے کسی سے نہیں مل سکتی، اور تم بھی یاد رکھنا میں واقعی بے حد مصروف رہوں گی۔ میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر، کلرک مسکرانے لگی۔ ڈاکٹر سٹون تیزی سے ایک بند دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اوشان اور ٹائیگر لائف لائن لیبارٹریز کی سیڑھیاں اتر کر سڑک پر پہنچے تو اس انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے جیسے وہ واقعی اس عمارت سے دور ہوتے جا رہے ہوں، لیکن در حقیقت ان دونوں کے کان عقبی دروازے پر لگے ہوئے تھے جس میں چابی گمی تھی اور انہوں نے اس خفیف سی آواز کو سن لیا تھا۔ وہ لائف لائن کی عمارت کے برابر والی عمارت کے سامنے رک گئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ مختصر باب۔ ٹائیگر بڑبڑایا۔ اوشان معنی خیز انداز میں مسکراتا رہا، کیا خیال ہے لٹل فادر؟ یقیناً یہ عورت جھوٹ بولنے میں لاسانی ہے، میں جانتا ہوں۔ اس نے جو خوشبو لگا رکھی ہے اس نے مجھے بہت کچھ یاد دلا دیا ہے۔ یہ خوشبو میں نے ہسپتال کے اس کمرے میں بھی محسوس کی تھی جہاں لوپانو خاندان کا دوسرا بیٹا رینڈی زیر علاج تھا۔ یقیناً اسی لیڈی ڈاکٹر نے اسے کوئی پراسرار دوا دی تھی۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس عورت کی گردن میں ایک نس نمایاں تھی۔ اس نے گہری متانت سے کہا، جب تم نے غزالہ کے بارے میں اس سے سوال کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ نس نے اپنے معمول کی رفتار سے دگنی رفتار کے ساتھ دھڑکنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ غزالہ اسی عمارت میں موجود ہے؟ بالکل وہ وہی ہے، لیکن آپ میں لڑکیوں کو سونگھنے کی حس تو غالباً 50 سال کی عمر میں ہی مر گئی ہوگی۔ پھر آپ نے کیسے محسوس کر لیا کہ وہ وہاں موجود ہے؟ وہ اسی عمارت میں ہے فرزند، لیکن کہاں لٹل فادر؟ تہ خانے میں، اور کہاں؟ اوشان نے برا سا منہ بنا کر کہا، اوہ تو آپ اسی لیے فرش پر پاؤں مار مار کر چل رہے تھے؟ ٹائیگر نے حیرانی سے کہا، میں تو سمجھا تھا شاید آپ کی ٹانگوں پر چیونٹے چڑھ گئے ہوں۔ لیبارٹری کی عمارت کے نیچے ایک بہت بڑا کمرہ ہے۔ اوشان نے اس کی بکواس نظر انداز کرتے ہوئے وضاحت کی، مجھے یقین ہے کہ ہم غزالہ کو وہی تلاش کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے اب تک اس کا انتقال پرملال ہو چکا ہو۔ نہیں، اوشان کا لہجہ بے پناہ سخت ہو گیا، میں نے وہاں سے موت کی بو محسوس نہیں کی۔ وہ اب تک تو زندہ ہے، البتہ کچھ دیر بعد کیا ہوگا اس کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ میرا تو خیال ہے اسے یہی رہنے دیا جائے۔ ٹائیگر کا لہجہ شریر ہو گیا، مجھے یقین ہے کہ آپ اسے دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ کیوں؟ اوشان کی بمیں کمان ہو گئی۔ ممکن ہے ڈاکٹر سٹون اسے بھی اسی مرض میں مبتلا کر دے جس میں رینڈی کو کیا تھا۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں وہ لباس برداشت نہیں کر سکے گی اور آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بکواس مت کرو۔ اوشان غصے میں آنے کی بجائے پیار سے مسکرا دیا، تم نہیں جانتے شہزاد، اس سیاہ فام لڑکی کا دل سونے کا ہے، اللہ رحم کرے۔ شہزاد بڑبڑایا، اور ٹانگیں کوئلے کی ہیں۔ اوشان نے اسے واپس لائف لائن لیبارٹریز کی طرف دھکیل دیا اور ٹائیگر کراہتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ غزالہ کی کوششیں کامیاب رہیں۔ وہ جس آنی پلنگ پر بندھی ہوئی تھی اسے جھٹکے دے دے کر وہ میز تک لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اب وہ چاقو اس کی دسترس میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی اس کی انگلیوں نے چاقو پر گرفت ڈالی اس کی سماعت سے قدموں کی آہٹ ٹکرانے لگی۔ کوئی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کمرہ ایک تہ خانہ ہے اور آنے والا زینہ طے کر کے اسی طرف آ رہا ہے۔ جب ڈاکٹر سٹون اس زیر زمین کمرے سے گئی تھی تو اس کے پیروں میں سینڈل نہیں تھے، لیکن اب جو آوازیں سنائی دے رہی تھی یہ بلا شبہ سینڈلوں ہی کی آوازیں تھیں۔ چاقو اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا لیکن وہ بستر سے بندھی ہوئی تھی، اس لیے اسے آزادانہ استعمال کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے بنے ہوئے ہاتھ پاؤں جس قدر اجازت دے سکتے تھے اس نے انہیں لمبی سی میز کے ساتھ لگا کر جسم کو پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ اس شدید جھٹکے کی وجہ سے پلنگ تیزی سے اپنے پہیوں پر پھسلا اور میز سے دور ہٹ گیا۔
وہ جسم کو زور زور سے جھٹکے دینے لگی۔ ڈاکٹر سٹون کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا بستر پہلی جگہ سے تقریباً 3 فٹ کے قریب ہٹا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ ڈاکٹر سٹون کو یہ تبدیلی محسوس نہ ہو۔ ڈاکٹر سٹون نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر ایک سرنج کی طرف متوجہ ہو گئی۔